اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین اور قارئین، بیت الخلاء کے حوالے سے بڑی عام گفتگو جس کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے پہلے ادوار کے اندر باہر نکلا جاتا تھا، تو جس ایریے پر قدم رکھتے قضاء حاجت بیٹھنے کے لیے وہاں پر بھی حکم تھا کہ یہ دعا پڑھ کر جائیں، اور یہ احادیث پاک میں باقاعدہ یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں شیاطین وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان کی آماجگاہ ہے، ان کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے۔ تو ایک تحقیق کے مطابق 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریاں لگتی ہی بیت الخلاء سے ہیں، چونکہ یہ خبیث شیطان جو ہوتے ہیں یہ ان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ تو اگر دعا پڑھ کے بندہ جائے تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے، شیطان غلبہ نہیں پا سکے گا، اور انسان محفوظ رہتا ہے شیاطین کے اثرات سے بھی اور پھر بیماریوں سے بھی۔ تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر دہلی کے اندر ہی ایک بارات وہ گزر رہی تھی، ان کو رات پڑتی ہے، وہ وہاں رکتے ہیں، سو جاتے ہیں، دلہن اٹھتی ہے اور قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی ہے، اور ایسی جگہ پیشاب کر دیتی جہاں پر شیاطین کے جنات کے ڈیرے تھے وہاں پر۔ تو یہ باراتی سارے سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے تو دلہن کو اپنے درمیان سے غائب پایا، تو پریشان ہوئے، اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے۔ تو انہوں نے سارا واقعہ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ روٹیاں لے جاؤ، دہلی کے ایک چوک کا نام بتایا کہ وہاں پر جو پہلا کالا کتا نظر آئے اسے ڈال دینا اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ تو انہوں نے ایسا کیا، کتا جو تھا وہ جنگل کو نکلا، یہ پیچھے پہنچ گئے۔ آگے جا کر پتہ چلا، پوچھا گیا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ شاہ جی نے ہمیں بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کی دلہن ہے، یہ رات کو اس نے ہمارے کھانے پر پیشاب کر دیا تھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا، محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا جی واپس کریں، انہوں نے کہا ہم ایسے واپس نہیں کریں گے، اس کی ایک عدالت لگے گی، ادھر آؤ گے۔ تو چنانچہ ان شیاطین کی ایک عدالت لگی، تو انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ اس لڑکی نے مسنون دعا نہیں پڑھی تھی، اس لیے ہمارے کھانے پر اس نے پیشاب کر دیا، لہٰذا ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بیت الخلاء کی جو دعا ہے اس میں بھی ایک تو سنت کی ادائیگی ہے، ایک ثواب بھی ہے، اور شیاطین اور بیماریوں سے بچنے کا بہترین یہ ذریعہ بھی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ وہ بیماریاں کون کون سی جنم لیتی ہیں۔ تو وہ ایسا کہ 70% جراثیم اور 90% بیماریاں بیت الخلاء سے لگتی ہیں۔ اس میں ایک وسوسہ ہے، خشوع اور خضوع میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی یاد میں کمی اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیت الخلاء میں
جاتے ہوئے دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور پھر گناہوں کی رغبت اور خواہش پیدا ہوتی ہے، ہمہ وقت اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف دھیان لگ جاتا ہے۔ بیت الخلاء والی دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور پھر اس میں خاص اہم بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جن سے پوچھا گیا، کیا جب کوئی بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس کا سطر دیکھ لیتا تو اس نے انکشاف کیا کہ جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر میں بندے کے سطر کو نہیں دیکھ پاتا، پھر میں قادر نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ مسنون عمل ہے، اس کو چھوڑنا بڑی محرومی ہے اور یاد الہی سے دوری ہے، اور بندہ شیطان کے ہتھے بھی چڑھ جاتا ہے۔ دعا خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، اس سے بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور ہر وقت وضو اور ذکر الہی یہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کا بہترین قلعہ ہے۔ تو لہٰذا بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کی دعا یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔